بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ بچھڑ کے تجھ سے ہمیں یہ بدگمانی ہے کہ تیرا نام بلا دیں گے اور جی لیں گے۔ کبھی کسی کو نہ چاہیں گے زندگی کی طرح، چراغ دل کو بجھا دیں گے، اشک پی لیں گے۔ فضا میں خنکی کا احساس رچا ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن سے گرتی برف اور دھند نے شہر کی ساری خوبصورتی کو جیسے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ شہر کے لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ گرم سوٹ میں ملبوس خود اپنے آپ سے بے نیاز اوپر ٹیرس پر کھڑی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے چاند کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس وقت بھی اس کی نظریں اوپر نیلے آسمان پر جمی چاند کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو پچھلے 3-4 روز سے گنگور بادلوں کی اونٹ پہ چپ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ شغل نہ جانے کب تک جاری رہتا کہ اچانک اس کے ماموزاد بہن ثانیہ عباس نے پرجوش انداز میں اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی، سبھی پاکستان سے تمہارا تایا کا فون آیا تھا، الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، لہٰذا کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو ذرا سا پیچھے ہٹ کر ثانیہ عباس کی پرجوش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جواباً وہ حیرانگی سے بولی، تجھے خوشی نہیں ہوئی ہے؟ ثانیہ کا سوال عجیب نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ہوک سی اٹھی تھی۔ آئی ڈونٹ نو ثانی، خوشی کا واسطہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو، کیا میں زندہ ہوں؟ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے جیسی لہو ٹپک رہا تھا۔ ثانیہ عباس نے بے ساختہ اس سے نگاہ چرائی تھی۔ ایسا نہیں کہتے سبھی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ او مجھ سے تو سبھی ناراض ہیں، یہاں تک کہ میری تقدیر بھی۔ ٹھنڈا آہ بھر کر اس نے بے ساختہ پلکیں موند دی تھی، جب وہ ایک سرسری سے نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، دنیا ایک ساتھ یزدانی پر ختم نہیں ہوتی ہے، سبھی پھر کیوں نہیں بھول جاتے تم اسے؟ کوئی 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت اس نے پھر دہرا دی۔ جواب میں صبرینا اذہان کے خشک لبوں پر بکھرنے والی زخم مسکراہٹ نے اسے مزید تکلیف سے ہمکنار کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو عرصہ ہوا بھلا بیٹی ہوں ثانیہ، مگر وہ مجھے خود کو بولنے نہیں دیتا تھا۔ بے بس کر کے رکھ دیا ہے اس نے مجھے۔ اس بار وہ لب بھینچتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اٹس اوکے، چل نیچے، تجھے پھپھو بلا رہی ہے، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے تجھ سے۔ ثانیہ عباس اس کی ماں کی منہ بولی بائی کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ شروع سے امریکہ میں مقیم تھے، تاہم صبرینا سے ملے وہ کبھی کبھی اس کے پاس ان کے گھر آ جاتی تھی۔ صبرینا کی محبت کا ایک راز اس پر منکشف تھا، تاہم وہ ہمیشہ اسے کچھ بھی مثبت سمجھانے میں ناکام رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ جانتی تھی کہ جتنا وہ اس کے موضوع کو تر کرے گی، صبرینا خان کو اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس بار ایک مرتبہ پھر اس نے فوراً بات کو بدل دیا تھا۔ صبرینا آنسو پوچھ کر ثانیہ کے ساتھ نیچے ہال میں آئی تو اماں تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا اماں؟ صوفے پر ان کے مقابل بیٹھے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ وظیفہ ختم کر کے خود پر پونک مارتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کر ہوئی۔ ہاں بیٹا، تیرے تایا کا فون آیا ہے پاکستان سے، اس بار یہ عید ہم پاکستان میں ہی منائیں گے۔ لیکن کیوں اماں، ہم یہاں ہی ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان کا نام سن کر اس کے لہجے میں گہرا اضطراب در آیا تھا۔ تب بھی اماں خفگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تو ٹھیک ہوگی، مگر میرا یہاں پل پل دم گھٹتا ہے، جدھر دیکھو یہ بے حیائی کی چلتی ہوئی پھرتی اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اب مزید نہیں رہوں گی یہاں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اماں۔ اس کا دل ایک دم سے اتل پتل ہو رہا تھا، مگر اس بار اماں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ چپ رہو، تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ اللہ خیر رکھے، عید کے فوراً بعد فہد تیرے تایا کے بیٹی کی شادی ہے، اس لیے میں نے امیر سے کہہ دیا ہے کہ سب کچھ جلد سمیٹ کر پاکستان سیٹل ہونے کی تیاری کریں۔ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، میں یہاں پرائی زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتی۔ اماں کے اپنے ہی نظریات تھے، لہٰذا وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے پاس اٹھ آئی۔ اوپر اپنے کمرے میں آ کر وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی سعد، نہیں ملنا چاہتی میں دوبارہ تم سے، پھر یہ لوگ کیوں مجھے توڑ دینے پر پزید ہے؟ بے بسی سے تکیے پر مکے برساتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔
مگر دل کا درد تھا کہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اضطراب کے عالم بے خود ہوتے ہوئے وہ پھر رو رہی۔ کمرے کے ملغزے سے ماحول میں جیسے اداسی سی بکھرنے لگی تھی۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور وہ ماضی کے دند لکوں میں گم ہوتے ہوئے جیسے سسک رہی تھی۔ اف، اتنی گرمی، اوپر سے پیدل مارچ کرتے ہوئے میلوں کے فاصلے پر گھر پہنچنا۔ ندا مجھے سنبھال یار، میں بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ کندھے پر کالج بیگ لٹکا، سر پر فائل دھرے ہوئے، اپنے مخصوص کیلنڈر انداز میں اپنے عزیز جان فرینڈ ندا فاروقی سے پیدل گھر آتی ہوتی کہہ رہی تھی۔ جب ندا چڑھ کر بولی اچھا ہے تو یہاں بے ہوش ہو کر گر جا، شاید اسی بہانے کوئی شریف آدمی ہمیں مفت لفٹ دے کر گھر پہنچا دے۔ ارے کیا زبردست آئیڈیا دیا ہے، میرے ناقص عقل میں تو یہ بات آئی بھی نہیں تھی۔ ندا کی یوں ہی کے الفاظ کو پکڑتے ہوئے وہ کچھ اس انداز سے بولی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ واہ، کہنا کیا چاہ رہی ہے تو؟ کہنا نہیں، کچھ دکھانا چاہ رہی ہوں۔ دیکھ، کوئی اچھی سی گاڑی والا شریف ہمارے قریب سے گزرا تو میں جان بوجھ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاؤں گی اور جھوٹ موٹ بے ہوشی کا ناٹک بھی چلے گا۔ اس پر تم وویلا مچا دینا، تب اس شریف بندے کے پاس سوائے ہمیں بحفاظت گھر چھوڑنے کے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ نہ بابا نہ، اس کھیل میں رسک بہت ہے۔ ایک تو مجھے سیریسلی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، دوسرا ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب کسی کے چہرے پر تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ شریف ہے۔ او مائی گاڈ، تو اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ یار میں ہوں نا تیرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ اب وین چوڑی ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس کا اپنا ہی مخصوص انداز ہوتا تھا، از حد معصومانہ اور بے باک۔ ندا اس نے برعکس قدرے ڈرپوک تھی، لیکن اس وقت شدید گرمی میں مزید پیدل چلنا خود اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا، سو دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ 5-10 منٹ انہیں مزید پیدل چلتے ہوئے گزر گئے تھے، تب اچانک ایک بلیک شراٹ قدرے سلو رفتار میں آئی۔ جو ہی انہیں دکھائی دی، سبرینا ندا کو باخبر کر کے تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف لپک آئی۔ ست شکر کی گاڑی ڈرائیور کرنے والا مکمل طور پر باخبر تھا، ورنہ یہ ڈرامہ اسے مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور اس میں سے گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک نہایت ڈیشنگ پرسنالٹی والا شخص نکل کر تیزی سے سبرینا کی طرف بڑھا تھا، جس کے ماتھے پر واقعی چوٹ لگی تھی۔ او مائی گاڈ، میرے دوست کو زخمی کر ڈالا آپ نے۔ میں ابھی پولیس کو فون کر کے آپ کو گرفتار کرواتی ہوں۔ سبرینا کے ماتھا کو دیکھ کر ندا نے فوراً اپنا کردار ادا کیا تھا۔ جب وہ خوبصورت سا شخر قدرے پریشان ہوتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میں تو خاصی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آپ کی دوست خود ہی بھاگتی ہوئے اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں کچھ نہیں جانتی، فوراً گھر چھوڑ کر ورنہ بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے میری دوست، آپ کو جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گا۔ ندا عین سبرینا کی ہدایت کے مطابق بول رہی تھی، لہٰذا مجبوراً نوجوان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ اچھی زبردستی ہے، زیر لب بڑبڑا کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ جب ندا سرعت سے سبرینا کو سنبھال کر فوراً اندر برجمان ہو گئی، تپتی دوپہر میں ایئر کنڈیشن گاڑی کے ٹھنڈک نے گہرا سکون بخشا تھا۔ اوف، ماتا کتنی بری طرح چھل گیا ہے، آنٹی دیکھے گی تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا ان کا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہی ندا نے اسی اجنبی کو سنانے کے لیے برافسوس سے کہا تھا، جبکہ وہ قدرے چڑھتے ہوئے بولا، ایسی ہی لاڈلی ہے آپ کی دوست تو پیدل مار کیوں کر رہی تھی؟ مجبوری تھی بھائی، کیونکہ ہماری دوست کافی رحم دل بھی واقع ہوئی ہیں، اپنی گاڑی ملازم کو دے دی ہے، اس بیچاری کی بیوی بیمار تھی، ہسپتال لے جانا تھا، لہٰذا انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے گاڑی ان کے حوالے کی اور خود پیدل ہی گھر کو چل پڑی۔ یہ سبق اسے سبرینا نے نہیں پڑھایا تھا، لہٰذا وہ اس کی گود میں لیٹی ہوئی اس خفیہ خوبی پر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ واہ، انسانیت ہو تو ایسی، یقیناً آپ کی دوست کسی نیک گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے اب وہ اسے سرا رہا تھا، لہٰذا ندا کا جوش مزید بڑک اٹھا۔ ارے ایسا ویسا نیک گھرانہ لنگر بانٹتے ہیں میاں، میرے دوست کے پاپا کڑے کڑے غریبوں میں ہزاروں بانٹتے ہیں۔ وہ چونکہ سبرینا کی دوست تھی
لہٰذا چھوڑنے پر اتر آتی تو پھر حد پلانگ جاتی تھی۔ زبردست، اتنی معزز اور امیر لڑکی آج مجھ سے ٹکرا گئی، میں تو اس خوش نصیبی ہی سمجھوں گا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اس کی گفتگو سے متاثر ہو رہا تھا یا انہیں مکن لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال گھر سے کچھ دور ہی ندا نے اسی گاڑی رکوا لی تھی۔ بس یہیں روک دیں، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو گھر میں صبرینہ سے باز پرست شروع ہو جائے گی۔ آخر کو نیک اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے میری دوست۔ صبرینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اتنی کامیاب اداکاری پر اس کا منہ چوم لوں، مگر فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا خاموشی سے گاڑی سے اتر آئی۔ سوری اگین مہیم، میرا خیال ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئندہ سڑک کراس کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ لباس کے مانند اس کا لہجہ بھی کافی سلجھا ہوا تھا، تاہم صبرینہ بس ایک سرسری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ آئی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ایسی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔